My name is Petra. I embraced Islam 1 year ago when I was 33. میرا نام پیٹرا ہے اور میں نے 1 سال پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ میری عمر 33 سال ہے۔ میرا تعلق چیک ریپبلک سے ہے، جس کا پرانا نام چیکوسلوواکیہ تھا۔ میری فیملی اگرچہ خود کو عیسائی کلیم کرتی تھی، مگر ہمارا بہت زیادہ مذہب پر عمل درآمد نہیں تھا، کیونکہ میرے ملک میں کمیونزم لاگو ہے، اس لیے وہاں مذہب پر عمل درآمد کی آزادی نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جو لوگ مذہب پر عمل کرتے تھے وہ اپنی عبادات وغیرہ گھر میں ہی کرتے تھے، اور یہ سب کچھ کھل کر سب کے سامنے پبلکلی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کرسمس ہو یا ایسٹر، ہر تہوار ہماری فیملی گھر میں ہی مناتی تھی۔ اس کے علاوہ ہم گھر میں کوئی عبادت وغیرہ نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کبھی چرچ جاتے تھے۔ نہ ہی میرے پیرنٹس نے مجھے کبھی سکھایا کہ خدا کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، اور نہ ہی اسکول میں مذہبی تعلیم کا کوئی سبجیکٹ ہوتا تھا۔ ہاں، البتہ صرف 2 چیزیں تھیں جو مجھے یاد ہے۔ ایک یہ کہ میری والدہ اکثر دعا کرتی تھیں، او گاڈ میری فیملی کی ہمیشہ حفاظت کرنا، اور وہ مجھے بھی کہتی کہ سونے سے پہلے خدا سے دعا مانگا کرو۔ اور دوسری یہ کہ میرے کمرے میں ایک بڑی سی تصویر فریم کر کے لگی ہوئی تھی، جس پر ایک شخص کے ساحل سمندر کی گیلی ریت پر فٹ پرنٹس تھے۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ میں خدا ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری مدد کروں گا، تم جہاں بھی مجھے پکارو گے۔ میرے خیال میں وہ بائبل کے الفاظ تھے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور میں نے اپنی تعلیم مکمل کر کے ایئر ہوسٹس کی ملازمت شروع کر دی۔ 2017 میں ایک عرب ایئر لائن میں ملازم بھرتی ہو کر یہاں UAE آ گئی۔ UAE آ کر میں پہلی مرتبہ صحیح معنوں میں مذہب سے واقف ہوئی۔ یہاں ہر طرف خدا کو ماننے والے، خدا کی عبادت کرنے والے اور خدا کو پکارنے والے کثرت سے موجود تھے۔ میرے لیے یہ ماحول شروع میں حیرانگی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی خوشی لیے ہوئے تھا۔ مجھے دیکھ کر بہت اچھا لگتا تھا کہ جب فلائٹ کی ٹیک آف سے پہلے جہاز میں دعا کروائی جاتی تھی اور ہر کوئی اللہ سے عاجزی سے دعا مانگتا تھا، حتیٰ کہ میرے ساتھ کرسچن ایئر ہوسٹس بھی ہوتی تو وہ بھی اپنے جسم پر کراس بنا کر دعا مانگتی تھی۔ اس طرح میرے اندر بھی یہ عادت آنا شروع ہو گئی کہ میں بھی دعا مانگنے لگی کہ او گاڈ یہ سفر اچھا رہے اور ہم عافیت کے ساتھ منزل پر پہنچیں۔ اس طرح میرے اندر بھی اس ماحول میں رہ کر تبدیلی آنے لگی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ مذہب کے متعلق میرا تجسس بڑھنے لگا۔ ایک مسلم ملک میں بہت سارے مسلمانوں کے درمیان رہتے ہوئے میں قدم قدم پر سوال کرتی کہ ایسا کیوں ہے؟ آپ لوگ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ فلاں چیز کیوں نہیں کرتے؟ اور ان سوالوں کے ساتھ ساتھ نہ صرف اسلام کے متعلق میری نالج میں اضافہ ہو رہا تھا، بلکہ مجھے اسلام بطور مذہب اچھا لگنے لگا تھا۔ میں ہر چیز کے پیچھے مقصد تلاش کرتی تھی۔ یوں کہہ لیجئے کہ یہ میری عادت تھی کہ کسی بھی چیز کے پیچھے لاجک یا پرپس کی کھوج کرتی تھی۔ مثلاً میرا سوال یہ نہیں ہوتا تھا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، بلکہ میں یہ پوچھتی تھی
کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزہ کیسے رکھتے ہیں کے بجائے روزہ کیوں رکھتے ہیں، یہ سوال میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا تھا۔ الحمدللہ اسلام میں ہر چیز کے پیچھے ایک لمبی اور تفصیلی لاجک ہے۔ اس طرح میرے مسلسل سوالات کرنے سے نہ صرف اسلام نے میرے دل میں جگہ بنائی بلکہ اسلام نے میرے دماغ کو بھی فتح کر لیا تھا، اور میری اسلام کے ساتھ دلی اور جذباتی وابستگی کے ساتھ ساتھ عقلی اور شعوری تعلق بھی مضبوط ہوا تھا۔ میں نے نہ صرف اسلام کا مطالعہ کیا بلکہ اسلام کا موازنہ اپنے پرانے دین یعنی کرسچینٹی کے ساتھ بھی کیا، اور میں نے 7 سال یہاں UAE میں رہ کر مکمل طور پر پرکھ کر اور سوچ سمجھ کر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ الحمدللہ میں دلی طور پر اور ذہنی طور پر بھی مکمل مطمئن ہوں کہ میں نے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ اسلام ہی دوسرے تمام مذاہب کی نسبت زیادہ واضح، زیادہ جامع اور مکمل لاجیکل دین ہے، اور اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں جس کو ہر شخص اگر غور کرے اور مطالعہ کرے تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اسلام کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اسلام آپ کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے جوڑتا ہے، اور یہاں اللہ سے جڑنے اور تعلق بنانے کے لیے آپ کسی چرچ یا پادری کے محتاج نہیں ہیں۔ دوسری اہم بات کہ قرآن مجید 1400 سال سے وہی ہے، ایک ہی ہے۔ اس کے بائبل کی طرح 500 سے بھی زائد ورژن نہیں ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں شبہ نہیں ہوتا کہ میں جو پڑھ رہی ہوں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے 7 سال تک یہاں اس معاشرے میں UAE میں ہی رہی ہوں۔ مجھے کبھی کسی نے اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا۔ میں نے اپنی مرضی، اپنی خواہش سے اسلام قبول کیا۔ ہاں، البتہ جب میں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو ہر شخص نے ایسی خوشی کا اظہار کیا جیسے کہ وہ بہت عرصے سے میرے اسلام قبول کرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ مجھے اسلام قبول کرنے کے بعد یہاں پر عزت ملی ہے، بلکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی یہاں کے لوگوں نے ہمیشہ میری عزت ہی کی ہے، اور یہ یہاں کا عام رواج ہے کہ عورتوں کو ایکسٹرا عزت اور ایکسٹرا پروٹوکول ملتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے ایئر ہوسٹس کی جاب چھوڑ کر ایک ہاسپٹل میں ملازمت شروع کر دی ہے۔ یہ میری نئی جاب مجھے زیادہ پسند ہے۔ اسلام قبول کرنے کی خبر سن کر میری والدہ کا ریئیکشن بہت اچھا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تمہاری زندگی ہے اور تمہیں جو بہتر لگے وہ فیصلہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم کچھ اچھا کرنے جا رہی ہو تو لوگوں کی پرواہ مت کرو اور کر گزرو۔ تم سمجھدار ہو اور تم فیصلہ کر سکتی ہو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ آخر میں تمام غیر مسلموں سے کہنا چاہوں گی کہ اپنے آپ سے 3 سوال کیجیے۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے؟ تو آئیے اسلام کا مطالعہ کیجیے، یہی آپ کے لیے بہترین دین ہے۔